آج دنیا میں امریکہ سنگل سپر پاور ہے؟ بالکل ہے جی. کیا اس سنگل سپر پاور بنانے میں آپ لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں؟ پاکستان کا اور مسلمانوں کا، افغانستان کا خاص طور کے اوپر، اور پاکستان کا اور عربوں کا پورا ہاتھ ہے، جس کو انہوں نے ٹیرورسٹ اور اس کا اپنا دشمن ڈکلیئر کیا ہے. آپ نے سی آئی اے کے ساتھ افغان مجاہدین سے غیر استعمال شدہ سٹنگر میزائل واپس خریدنے کے سلسلے میں تعاون کیوں نہیں کیا؟ یہ بالکل جھوٹی خبر ہے. جو ان کو سٹنگر میزائل ملے ہیں، اٹ از مائی چیلنج. جو سٹنگر میزائلز ان کو بیک لوڈ ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے میرے لیے ہوئے ہیں، میں نے خریدے ہوئے ہیں ان سے. آپ امریکہ کے لیے مجاہدین سے جا کے سٹرنگر میزائل خریدتے رہے امریکہ کو واپس کرنے کے لیے؟ اس کی ایک وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ اگر ہم ان سے یہ نہ خریدتے تو یہ اور غلط ہاتھوں میں چلے جانے تھے. اور جو چیز میں نے ابھی تک نہیں بتائی اور نہ ہی میں بتاؤں گا، اس میں پاکستان کی بھی بڑی انٹرسٹ تھی. میں نے اس کی آگے تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ نے اسامہ بن لادن سے 1995 اور 96 کے دوران جلال آباد اور قندھار میں ملاقاتیں کی؟ یہ بھی غلط ہے. آپ اسامہ سے کبھی نہیں ملے؟ ایک دفعہ مسجد میں ملاقات ہو گئی تھی قندھار کی. اسامہ بن لادن تبلیغی جماعت میں شامل ہونے کو تیار ہوئے تھے؟ نہیں. اسامہ بن لادن تو ان کا بلو آئٹ تھا امریکنز کا. یہی تو ساری کی ساری ٹریجڈی ہے، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ان کا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں اسامہ بن لادن بلو آئٹ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، سب سے زیادہ جس کو یہ چاہتے تھے. سارے کا سارا پرابلم اس وقت ہوا ہے جس وقت اسامہ بن لادن نے سعودی عرب کا جو بادشاہ تھا اس کو یہ کہا کہ ہمارا پاکیزہ ملک جو ہے، یہ امریکہ نے جو میرین لایا یہاں پہ لا کے اس نے بیس کیا ہے، ان کے اندر ننگی لڑکیاں پھرتی ہیں نکروں کے اندر، اور انہوں نے ہماری ساری کی ساری تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ ان کو سعودی عربیہ سے نکالیں، یہ ہمارا پاکیزہ ملک ہے، اس کے اندر ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم نے ان کو نہ نکالا تو پھر ہم تمہیں نکال دیں گے. اور اس کے اوپر جو تھے اس وقت کے بادشاہ دے چھو، انہوں نے امریکن سپورٹ لے کے اسامہ جو تھا یہ دشمن ڈکلیئر ہو گیا، اور وہ سارے کے سارے آج تک دیکھ لیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کے حرکت المجاہدین کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں؟ میں نے تو ان کا نام پہلی دفعہ سن رہا ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں کوئی اس نام کی کوئی آرگنائزیشن ہے. آپ نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کبھی کوئی درخواست دی؟ ہاں. آپ نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں سیکشن 6A-B-C کے تحت ایک شکایت داخل کی. آپ نے لکھا کہ اقوام متحدہ کے آرمز ایمبارگو کے باوجود آپ نے سوفسٹیکیٹڈ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کو بوسنیا ایئر لفٹ کیا. بالکل جی. کیا ایسا کرنا بین الاقوامی ایمبارگو کے اصولوں کے مطابق تھا یا اس کے خلاف تھا؟ یہ بین الاقوامی جو فیصلے ہو رہے ہیں سارے کے سارے سب اسلام کے خلاف اور غریب ملکوں کے خلاف ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس کا غلام نہیں ہونا چاہیے. سر اگر آپ نے ایسا کیا بھی تو آپ کو پبلک کو بتانے کا کیا جواز ہے؟ کیا آپ قومی رازوں کو پبلک پلیٹ فارم پر لا کے بحث کرنا؟ تو کوئی راز والی تو اس میں بات ہی کوئی نہیں ہے. اس میں کون سی راز والی بات ہے؟ سر آپ ایسے انڈر اوتھ ہوتے ہیں نا کہ بوسنیا کے سر آپ انڈر اوتھ نہیں ہوتے کہ جو کچھ آپ کے علم میں آئے گا وہ آپ کسی سے شیئر نہیں کریں گے؟ ابھی مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں سارے کے سارے؟ اس میں سے بہت سر جس سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا، ایک سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے آپ کو بالکل زور نہیں دیا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنا حلف توڑیں میرے خاطر. لیکن یہاں پر تو آپ انڈر اوتھ تھے اور آپ بتا رہے ہیں. ہاں نہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بوسنیا کی 10 سال بعد ویسی بات ساری ختم ہو جاتی ہے. کیا آپ جنرل نصیر اللہ بابر کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ ISI کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل، میں اس سے اگری کرتا ہوں 100%. کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ ISI اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ ہے جو خود کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتی؟ کچھ گورنمنٹ نے اس کو پاورز دی ہوئی ہیں اور وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے. کیا وہ ریاست کے اندر ریاست ہے؟ ریاست کے اندر ریاست بالکل غلط بات ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بنا لیتا ہے اور چلاتا ہے، وہ ان کنائیونس ود دا سٹنگ پرائم منسٹر چلائے گا. چلاتا ہے، چلائے گا یا چلائی گئی؟ مجھے نہیں، میں نے تو نہ اپنے زمانے میں یہ کیا. پہلا DGISI تھا جس نے سندھ کے اندر وہاں کے کور کمانڈر کے نیچے اپنی ڈیٹیچمنٹس کر دی تھی. کیا یہ درست نہیں کہ اکتوبر 1995 میں بے نظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے جو سازش تیار کی گئی اس میں آپ بھی شامل تھے اور آپ اس سازش کو پوری طرح سپورٹ کر رہے تھے؟ مجھے علم بھی نہیں تھا اس کا.
یہ سن رہا ہوں پہلی دفعہ. پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری بائی حسین حقانی پیج 238. حقانی صاحب جو دماغ میں آتا لکھ دیتے ہیں. ٹوٹل سیل آؤٹ آف پاکستان نیشنل انٹرسٹ میں لکھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جانے کی صورت میں آپ نے یہ تجویز کیا کہ بھارت سے کئی شعبوں میں تعاون کی بات کی جا سکتی ہے. اس میں آپ نے تبلیغی جماعتوں کے تبادلے کا ذکر بھی کیا ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ بالکل کیا ہوا ہے سر. اگر آپ ون آف دا پوائنٹ. سر جب آپ تبلیغی جماعتوں کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ ہندو تبلیغی جماعتوں کو بھی پاکستان میں آ کر تبلیغ کرنے کی اجازت دیں گے؟ ہندوؤں کی کوئی تبلیغی جماعتیں نہیں ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ نے آئی ایس آئی کے لیے زمین خریدی اور اس خرید و فروخت میں آپ نے پیسے بنائے جس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے جسٹس ریاض شیخ کو خط لکھا؟ یہ بالکل فراڈ ہے, جھوٹ ہے جس نے بھی لکھا ہے. میں نے بنگلے خریدے ہیں آئی ایس آئی کے لیے, وہ سارے کے سارے ان کے پاس ہیں ابھی بھی. زمین تو ہم نے خریدی کوئی نہیں آئی ایس آئی کے لیے. میرے پتہ نہیں جتنے اس وقت چونکہ یہ پٹھان لوگ جا رہے تھے اور بنگلے خالی ادھر ہو رہے تھے, اس زمانے میں کافی سستے تھے, تو میرے خیال میں کوئی 20-25 ہم نے آئی ایس آئی کے لیے بنگلے خریدے تھے تاکہ یہ جو ہم کرائے کے مکانوں اور نئی کنسٹرکشن کی بجائے بنے بنائے جو ہیں لے لیں. آپ نے آئی ایس آئی کے فارن ایکسچینج کا تمام بجٹ میران بینک میں کیوں لگایا؟ اس لیے کہ وہاں سے ہمارے پاس جو ریٹرن آنی تھی بہت زیادہ تھی. لیکن وہ تو ڈوب گیا سارا. ہمارا تو پورے کا پورا پیسہ واپس نہیں, وہ تو جاوید اشرف قاضی نے جا کے باقاعدہ کیا. جاوید اشرف قاضی کا پول کیوں مجھ سے کھلواتے ہیں؟ جو آدمی آئی ایس آئی کی ٹرانسپورٹ کے اوپر یہاں سے ریت اور بجری اور دوسری چیزیں جو ہیں لاہور اپنے گھر میں بھی جو آتا تو اس پہ کیا اعتبار کر سکتے ہیں آپ؟ میری پری میچور ریٹائرمنٹ کی وجہ سے اس نے جو تھا اس کو وہاں پہ بلایا اور وہ سارے کے سارے پیسے انہوں نے واپس لیے ہیں. اور اگر وہ ابھی میران کا جو ہے ہیڈ اگر زندہ ہے اس کو بلا لیں, اس کو صرف اتنا پوچھیں کوئی پاکستان کے اندر ایسا آدمی ہے جس کو تو نے کوئی چیز نہ دی اور اس نے تمہیں کوئی آگے سے گفٹ دیا ہو؟ آپ نے میران کے مالک کو کیا گفٹ دیا؟ وہ ہمارے پاس تھی وہ کچھ سوینئرز ٹائپ ہم چیزیں رکھی ہوئی تھی. کوئی آپ کے خلاف ایک کیس نیب کو بھیجوا گیا جس کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر پٹ آف کر دیا گیا ہے. یہ کیس آپ کے خلاف کیوں بنا اور اس کو پٹ آف کیوں کیا گیا؟ اس کا تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پوائنٹ بھی یہاں پہ ابھی اٹھا لیا ہے. نیب نے مجھے لاہور کی بھی ساری پراپرٹی یعنی پنجاب کی پراپرٹی بھی اور کراچی کی پراپرٹی پہ پوری کی پوری کلیئرنس دے دی ہے. اور اس کے چیئرمین نے مجھے یہ کہا تھا کہ جس آدمی نے یہ جھوٹی رپورٹ لکھی تھی اب ہم اس کو جو ہے مقدمے کے لیے لا رہے ہیں. میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس وقت تبلیغ کے اوپر ہوں, 15 دن کے بعد میری تبلیغ ختم ہو جائے گی, تم لانا. لیکن اس نے کس کو اپروچ کیا اس کو آج تک نیب نے کوئی ایکشن اس کے خلاف نہیں لیا. سر آپ پر اتنے الزام کیوں لگے؟ یہ اس کی وجہ سے لگ رہے ہیں. اس چہرے کو کوئی نہیں پسند کر رہا کیونکہ مجھے قبر میری نظر آ رہی ہے, باقی کسی کو قبر نظر ہی نہیں آ رہی.